بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت حوا کی درد بھری داستان۔ سر جمشید نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے بچا بھی کون سکتا ہے؟ ایمان کو لگا سر جمشید ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ جو بچا سکتا تھا اس سے وہ خیر مانگ چکی تھی، بدلے میں سر جمشید کی شکل میں اسے شر مل رہا تھا۔ جب وہ نہیں بچا رہا تو کون بچا سکتا ہے؟ بس سر، میری ایک درخواست ہے، اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سب انتہائی مجبوری میں کر رہی ہوں۔ یہ بات کسی کو پتہ لگی تو اس معاشرے نے مجھے جینے نہیں دینا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتے تھے، ان کا مان ٹوٹ جائے گا۔ وہ صرف مان نہیں، ایمان بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی میری ذات کی گندگی میرے مذہب کے لیے داغ بن کر رہ جائے۔ ایمان کو اب بھی خدا کا خیال تھا۔ سر جمشید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ کیا یاد کرو گی، وعدہ رہا۔ اچانک باہر سے شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ سر جمشید کھڑے ہو کر دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ کیمرے میں تیز روشنی کا سیلاب آیا تھا جس کا فوکس ایمان اور سر جمشید تھے۔ نعمان کیمرہ آن کر کے، اس حرامی انسان کو آج بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو بھی فوکس کرو۔ اسلم تو باہر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہاں امجد نے اپنے 3 ساتھیوں سمیت وارد ہو چکا تھا۔ جمشید نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن ایک زوردار تھپڑ کھا کر پیچھے بیڈ پر گرا تھا۔ یہ امجد کا ہاتھ تھا۔ ارے رکو، یہ تو ایمان ہے۔ یہ یہاں کیسی آئی؟ اس کا کلاس فیلو احمد تھا جس نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے مطلب؟ یہاں ایک ہی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اور یہ اسی کام کے لیے یہاں آئی ہے۔ امجد جو ان کا سینئر تھا، اس نے خون بار آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، نہیں یار، میں ایمان کو جانتا ہوں، وہ ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ایمان تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد نے امجد کو جواب دے کر براہ راست ایمان سے سوال کیا تھا۔ ایمان نے آنسوؤں سے تر چہرے کو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ تقدیر سے جنگ یا پھر شاید تقدیر سے مفاہمت، لہجے میں چھپا درد آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس سالی کی باتوں میں نہ آ، میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں مذہب کی آڑ میں کیا کیا کھلواڑ کرتی ہیں۔ تم لوگ ویڈیو بناؤ بس، یہ بدنامی اس کی چوائس ہے، امجد نے گھبرا کر کہا۔ لیکن یار، احمد کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن امجد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے مردانگی کے جھنڈے گاڑنے والے سر جمشید کی ڈر اور بدنامی کے خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ امجد کو جانتے تھے اور یہ بھی جان چکے تھے کہ آج بہت برے پھنسے ہیں۔ وہ دونوں کیمرے کی زد میں تھے اور دونوں کی عزتیں اس میں غیر محفوظ ہو رہی تھی۔ اس دوران امجد متواتر سر جمشید کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ ساتھ ساتھ ان کے کردار پر ڈاکومنٹری بھی کی جا رہی تھی جس کے لیے بار بار ایمان کے چہرے کو فوکس کیا جاتا تھا۔ ایمان ساکت سی بیٹھی پتریلی آنکھوں سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس سے برا کیا انتخاب ہو سکتا تھا؟ امجد صحیح کہہ رہا تھا، یہ اسی کی چوائس تھی، ورنہ موت کا انتخاب اس اذیت سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ اس سب کے بعد موت بہت آسان لگنے لگی تھی۔ وہ لوگ جا رہے تھے۔ احمد نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک بار ایمان کی جانب دیکھا جو پتھرائی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب تک وہی حیرانی کا عالم تھا جو اسے دیکھ کر یہاں ہوا تھا۔ احمد کو ایک دم اس پر ترس آیا۔ ایمان تم نے چلنا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے آواز دے کر امجد سے کہا، ایک کار چھوڑ کر چلے جائیں، وہ آ رہا ہے۔ اس اشارے نے ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ایمان اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ احمد نے سڑک کی دوسری جانب کھڑی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور ایمان کو ہاتھ کے اشارے سے کار میں بیٹھنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ سر جمشید مسلسل تشدد سے نڈال ہو کر گر چکے تھے۔ ویڈیو محفوظ ہو چکی تھی۔ احمد دوسری طرف سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے، تمہیں شیزا نے ٹریپ کیا ہے۔
لیکن افسوس اس بات کا ہے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ہمیں مدد کے لیے کیوں نہ کہا۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بجائے اس کی طرف رخ کر کہا۔ ایمان چپ رہی۔ ہمیں سر جمشید کے متعلق خبریں مل رہی تھی، وہ یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے، جن میں ہمارے ایک دوست کی بہن بھی ہے۔ میں صرف نیک نیتی سے اس کے خلاف اپنے اس پلان کا حصہ بنا تھا کہ جمشید کی ان حرکتوں پر بند باندھا جا سکے، جبکہ امجد کو اپنے پرانے بدلے لینے تھے۔ پلان یہی تھا کہ شیزا کے ذریعے سے ٹریپ کیا جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔